سوال ہے کہ ترقی یافتہ ملکوں میں جہاں اکثر مرد اور عورت بعض اوقات مجبور ہوتے ہیں کہ دونوں مل کر گھر چلائیں، تو لڑکیوں کو جب وہ حصول تعلیم کی غرض سے جاتی ہیں تو کیا ترجیحات ان کے پیش نظر ہونی چاہیے اسلامی تعلیم کے مطابق؟ دیکھیں، اسلامی تعلیم کے مطابق تو سب سے اول خدمت والے مواقع کو ترجیح دینی چاہیے اور ایسے پروفیشن کی تیاری کو ترجیح دینی چاہیے جن میں عورت کا ایکسپوجر کم سے کم ہو. جہاں پبلک ایکسپوجر زیادہ ہو وہاں اس پروفیشن سے اعتراض بہرحال بہتر ہے. اس لیے بہت سے ایسے پروفیشنز ہیں جن میں ایکسپوجر کے بغیر، اب یہ لیڈی ڈاکٹر ہے مثلا، اس کا پبلک ایکسپوجر نہیں ہوتا. اس کا ایک محدود ماحول میں، ایسے ماحول میں جہاں اس قسم کی گندگی کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، مریض مر رہے ہیں، ہر وقت عاقبت کا خیال پیدا ہو رہا ہے، اور دکھ بھی ہے، خوشیاں بھی ہیں، مگر ماحول مختلف ہے. وہاں اگر کوئی خطرہ ہے تو ان پرائیویٹ مجالس میں ہیں جہاں لیڈی ڈاکٹر اور ڈاکٹر اکٹھے ہو کر بیٹھ کر گپ شپ لڑاتے ہیں یا اکٹھے پروگرام بناتے ہیں، چلو فلاں جگہ جائیں فلاں جگہ جائیں. وہاں سے احمدی لیڈی ڈاکٹرز کو اعتراض کرنا چاہیے، کیونکہ وہ پروفیشن کی مجبوری نہیں، وہ سوشلائزیشن ہے. بس میڈیکل پروفیشن میں اگر سوشلائزیشن کو ایک طرف کر دیں تو مسلمان عورت کے لیے اعزاز کا مقام ہے، خطرے کا کوئی مقام نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں بے شک کریں. ٹیچرز ہیں، ان میں بھی ایک ایسا فاصلہ ہوتا ہے طلباء کا اور ٹیچرز کا، اور ٹیچر کا مزاج ہی ایک الگ بن جاتا ہے. اس میں ایکسپوجر میرے نزدیک کم سے کم ہے باقیوں کے مقابلے پر. اس لیے وہاں بھی غالباً اگر چننا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہوگا. اور تعلیم ویسے ہی ایک علم و علمانے کے اندر یہ دونوں باتیں آ رہی ہیں. ایک بدنی شفا اور دوسرے علم کی ترویج، یہ دونوں باتیں ان دو پروفیشن سے تعلق رکھتی ہیں. اس لیے مزید تقویت ملتی ہے میرے استدلال کو کہ اچھے پروفیشنز ایسے ہیں جن میں عورت کو، اہم مسلمان عورت کو ترجیح دینی چاہیے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے وکالت. وکالت کے میدان میں بھی احمدی خواتین کے لیے گنجائش ہے، کیونکہ وکیل کو جو ایکسپوجر ملتا ہے اس میں اس کی عزت، اس کے احترام پر کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک ہاکش ایٹیچیوڈ اختیار کرتا ہے وکیل. اور پھر فرمز ایسی ہیں بعض جہاں وکالت کے دفتری ماحول میں ٹیکنیکلی نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ علم سے تعلق رکھنے والے مضامین پر کام ہو رہا ہوتا ہے، اور سوشلائزیشن کوئی نہیں دیکھی ہم نے کہیں. سولیسیٹرز کی فرمز میں یا وکلاء کی فرم میں مجھے تو کوئی مثال نظر نہیں آئی کہ سوشلائزیشن ہو رہی ہو. تو وہ حصہ بھی محفوظ نظر آتا ہے. پھر بعض ریسرچ کے میدان ہیں، ان میں پیورلی ریسرچ اسکالرز کے طور پر احمدی خواتین بہت کام کر سکتی ہیں. تو یہ پروفیشنز ہیں جو بڑے معزز پروفیشن ہیں، اور ان کی طرف اگر کیے جائے تو ٹھیک ہے. سیکریٹریل جابز جو ہیں ان میں خطرات رہتے ہیں. ہر جگہ اگرچہ آفس ہے لیکن سیکریٹریل جاب اپنے خطرات سے خالی نہیں ہے. اس لیے اس کو میں سب سے کم ترجیح دوں گا اگر دینی پڑے. شاپس کے اوپر ایکسپوجر، یہ بھی سخت مجبوری کی حالت میں جب ایک عورت کو باہر زندگی کمانے کی خاطر کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے، ورنہ یہ بھی نسبتاً زیادہ ایکسپوجر کی جگہ ہے اور کم عزت کی جگہ ہے. حضور، اس سے مجھے کا ایک سوال ہے کہ جب یہ لڑکیاں جو ہائی پروفیشنلزم اچیو کر چکی ہوتی ہیں، مثلا ڈاکٹرز یا وکلا، جب شادی کے بعد ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ خاوند یا بچوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس عورت کی، تو پہلا ان کا فرض ہے اس کو پورا کریں. یہ پروفیشن ثانوی چیز ہے. عورت کا پروفیشن اولیت نہیں رکھتا، عورت کا علم اولیت رکھتا ہے. اس لیے قطعاً کوئی حرج نہیں کہ علم حاصل کرے عورت، کیونکہ وہ برابر کا حق ہے. علم کی ترویج تو دین کا حصہ ہے، اور قرآن کریم نے بھی دیکھیں علم پر کتنا زور دیا ہے. اس لیے علم کے حد تک
عورت کو نہایت اعلیٰ تعلیم دلوائی جائے تو ہرگز مذاکرہ نہیں ہے. چند دن پہلے بوسنین لیڈیز کے ساتھ جو سوال جواب ہوئے تھے، یہاں تشریف لائی ہوئی تھی، تو اس میں انہوں نے یہی سوال اٹھایا تھا کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ مرد کو ہی گھر چلانا چاہیے اور ذمہ دار، اور یہی بہترین طریقہ ہے گھر چلانے کا، اس سے گھر کا بھی امن رہتا ہے، عورت کو ان امور کی طرف توجہ کا موقع مل جاتا ہے جس کی خاطر اس کی تخلیق کچھ مرد سے مختلف ہے، یعنی گھر داری، بچوں کا خیال، آئندہ نسلوں کی تربیت. تو پھر آپ علم پہ کیوں ساتھ نہ زور دیتے ہیں کہ انجینئر بھی بنے، عورت ڈاکٹر بھی بنے یا اور دوسری چیزیں. تو میں نے کہا علم پر اس لیے زور دیتا ہوں کہ علم کے بغیر اس عورت کی شخصیت نہیں بنتی برابر کی جیسے کہ مرد کی ہونی چاہیے، اور اسے احساس کمتری رہتا ہے. صرف ایک خطرہ نہیں ہے بلکہ مرد کو پھر گھر میں کمپینین شپ نہیں ملتی، اور ایسے مرد کے بہک جانے کا زیادہ خطرہ ہے جس کو گھر میں روٹی پکانے والی اور بچے کی مشین تو میسر ہو مگر ذہنی رفاقت میسر نہ ہو. تو من ازواجنا قرۃ اعین جو مضمون ہے اس کا علمی اور شخصی لحاظ سے اور مزاجی لحاظ سے ہم آہنگی سے تعلق ہے، یعنی ایک تعلق یہ بھی ہے. اس سے پتہ چلا کہ ہر انسان کو اگر تعلیم یافتہ ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے علم کے مزاج، اس کے ذوق، اس کے معیار کے مطابق اگر کوئی احمدی بچی مخلص مل جائے تو اسے کمائی کے ذریعے کے طور پر استعمال نہ کرے، اسے کھلا چھوڑ دے، گھر میں آزادی کے ساتھ اپنے علم میں ترقی دیکھے، اس کی مدد کر سکتی ہے، بسا اوقات اس کی مددگار بن سکتی ہے علمی لحاظ سے، اس کے کام کے لیے ٹائپ کر سکتی ہے، اس کی تھیسس بنا سکتی ہے، خود اپنے آئیڈیاز. لیکن زیادہ تر تعلیم یافتہ ماں زیادہ اچھی نسل کی پرورش کرتی ہے. تو اگلی نسل کا بھی حق ہے کہ اس نسل کی مائیں تعلیم یافتہ ہوں. بس تعلیم کا محض پروفیشن سے تعلق نہیں ہے، مزید برآں اگر حادثاتی طور پر خامن سے عورت محروم رہ جائے یا اور کچھ علیحدگی ہو جائے، کچھ ایسے دردناک واقعات ہوں کہ اسے زندگی گزارنا الگ مشکل ہو جائے، تو یہ چیزیں پھر کام آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے.